یعنی اگر میرے اس دل میں شک ہوگا، خداوند متعال کی ذات پہ شک ہوگا، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ شک ہوگا، مجھے حضرات اہلان اور ان سب کے مقابلے میں نے خود اپنے اصنام بنا رکھے ہوں گے، تو وہ اصنام مجھے خدا تک نہیں پہنچنے دیں گے، مجھے اہل بیت تک نہیں پہنچنے دیں گے، مجھے قرآن تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور ان توحید آمیز معارف کو ان نورانی ہستیوں سے کسب نہیں کرنے دیں گے۔ ہم مجالس میں جائیں گے لیکن ان مجالس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ ہمارا قلب ناپاک ہے، ہمارا ظاہر بھی ناپاک ہے، ہمارا وجود بھی ناپاک ہے۔ تو ایسی ناپاکی کی حالت میں ہم خداوند متعال کے حضور کیسے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا شک و تردید ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو انسان آہستہ آہستہ خناس کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور انسان ایسے جکڑ جاتا ہے اس کے اندر کہ ہر چیز میں شک کرتا ہے۔ ابتدائی خلقت میں شک کرتا ہے، آدم کو کیوں خلق کیا، حوا کو کیوں خلق کیا، کون سا پھل کھایا تھا ان لوگوں نے، انہوں نے کیوں ایسی معصیت کی کہ ہم جنت میں نہیں جا سکے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہاں سے شروع ہوگا اور آج تک کی اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں شک و تردید کا شکار ہوگا۔ بیوی بچوں پہ شک کرے گا، والدین پہ شک کرے گا، اپنے مالک مکان پہ شک کرے گا، اپنے ہمسایوں پہ شک کرے گا، ہر چیز پہ اس کی زندگی میں شک داخل ہو چکا ہے۔ اور اس کو شک سے نجات ملنے کے لیے اسے چاہیے کہ خداوند متعال کے حضور توسل کرے کہ خداوند متعال کی ذات اسے اس شکوک سے نجات عطا فرمائے۔ لہذا شکوک سے نجات کا ایک راستہ ذکر حوقلہ بھی ہے۔ میں ذکر حوقلہ کی اہمیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ایک نورانی جملہ، جسے کافی جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 531 میں تحریر کیا گیا ہے، حدیث نمبر 28 کے تحت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا صلیت الغداء والمغرب فقل بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 مرات، یعنی جب تم نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے کے بعد، یعنی ظہرین کی نماز پڑھ لی ہے، مغربین کی نماز پڑھ لی ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو اور اس جملے کو کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ اس جملے کا تم تکرار کرو، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا لَمْ يُصِبْهُ جُنُونٌ، یعنی جو شخص اس ذکر کو اپنی زبان پر نماز کے بعد، ظہرین کی اور مغربین کی نماز کے بعد اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، اس پر کبھی جنون عارض نہیں ہوگا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے انسان شک کرتا ہے نا، یہ شک انسان کو جنون کے مرتبے تک لے جاتے ہیں اور انسان دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر اس ذکر کو انجام دے گا تو وہ مجنون اور دیوانہ نہیں ہوگا، ولا جزام، اسے برس کا اور کوڑ کا مرض بھی نہیں ہوگا۔ اور کیا ہوگا اس کو؟ اور فرما رہے ہیں ولا 70 انواعا من انواع البلایا، یعنی اس کو جنون نہیں ہوگا، اس کو جزام نہیں ہوگا، اس کو برس نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ 70 قسم کی ایسی بلائیں اور مصیبتیں ہیں جو اس کے وجود میں نہیں آئیں گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر نماز ظہرین اور مغربین کے بعد ہم بیٹھ جائیں اور خداوند متعال کے حضور اسی نماز کی اسی کنڈیشن میں جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور ہم یہ 7 مرتبہ تکرار کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس جملے کا جب آپ تکرار کریں گے تو خداوند متعال آپ کی حفاظت کرے گا ان تمام امراض سے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے حدیث میں اذا صلیت المغرب فلا تبسط رجلک ولا تکلم احدا، یہ پھر اسی کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی جب آپ نماز مغربین کو پڑھ لیں تو پھر آپ اس حالت نماز جس میں آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشہد کی حالت، اس حالت سے باہر نہ نکلیں، اپنی ٹانگیں نہ پھیلا دیں، ادھر ادھر جو ہے نا وہ متوجہ نہ ہو، بلکہ خداوند متعال کے حضور متوجہ رہیں، کسی سے گفتگو نہ کریں، اور اسی حالت میں 100 مرتبہ آپ اس تسبیح کو کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کا 100 مرتبہ تکرار کریں مغربین کے بعد، اور
پھر تکرار کریں اس کا ظہرین کے بعد. یہ جو آپ نے تکرار کیا تو خداوند متعال آپ کے اوپر اپنی برکات کو نازل کرے گا. وہی برکات جو اوپر والی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ اسے کوڑ کا مرض نہیں ہوگا, اسے جذام کا مرض نہیں ہوگا, اسے جو ہے وہ انواع و اقسام کی بیماریاں اس کے وجود کی طرف نہیں بڑھیں گی, اور سب سے اہم جو اس کا علاج ہے اس کو شک و تردید سے نجات مل جائے گی. کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 پہ یہ والی حدیث 29 ہے. وہ پہلی حدیث 28 تھی, یہ والی حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے وہ 29 ہے. پس نتیجہ اس گفتگو کا یہ نکلا کہ وہ لوگ جو شکوک میں مبتلا ہیں, جو وسواس میں مبتلا ہیں, انہیں چاہیے کہ ان شکوک اور وسواس سے, یعنی شکی مزاج جو ان کا بن چکا ہے, اس مزاج سے خود کو نجات دینے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ ہر روز نماز کے بعد باقاعدہ طور پر 100 مرتبہ ذکر شریف حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا تکرار کریں. اس کے ساتھ بسم اللہ بھی آغاز میں رکھیں تو خداوند متعال انہیں ان امراض سے نجات عطا فرمائے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 442 پر یہ حدیث درج ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی زیادہ اس قول کا تکرار کرو. اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ, اس قول حوقلہ کا زیادہ تکرار کرو. کیوں؟ فإنہا کنز من کنوز الجنہ,